السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج صبح سے ایک ویڈیو بار بار سامنے آ رہی ہے، بلکہ آج کچہری گیا تھا تو وہاں وکلاء نے بھی مجھے بار بار اس ایشو کی طرف اشارہ کیا کہ یار ڈیرہ غازی خان میں دن دہاڑے سڑک پہ ایک بندے کو پہلے ایک بازو کاٹا جاتا ہے، پھر دوسرا کاٹا جاتا ہے، پھر اس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، اور اسلحہ سریعام لے کے لوگ پھر رہے ہیں، گینگز بنے ہوئے ہیں ہمارے سی ایم صاحب کے علاقے میں۔ تو میں ایک چیز صرف گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ شاید ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ جائیں کہ نمبر 1 تو ان گینگز کا تعلق کسی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ سے نہیں ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا ایکشن لیتے ہیں تو یہ کوئی ملک دشمن عناصر ان کو ایکسپلائٹ کریں گے اسٹیٹ کے اگینسٹ۔ نمبر 2 ان کا تعلق کسی سیکٹیرین گروپ سے بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا فرقہ وارانہ جنگ پھیل جائے گی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ سننے میں ضرور آیا کہ لوکل سطح پہ کچھ پولیٹیشنز ہیں جن کی پشت پناہی حاصل ہے، اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح کے گینگسٹرز کے اگینسٹ جب بھی یہ آپریشن لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ آس پاس والے اضلاع میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور وہ سیاستدان ان کے کھانے پینے رہائش کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں کہ ان کے سیاسی دشمنوں کو جا کے ہراساں کر دیا، ڈرا دیا، اغوا کر لیا، اور کام ان کا ویسے یہی ہے کہ اغوا برائے تاوان کرنا۔ اغوا کر لو، پیسے مانگ لیے، نہ دیے، بھتہ نہ دیا تو جناب پھر مار دیں گے، اور اسی بنیاد پہ پھر ذاتی دشمنیاں ظاہری سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ جناب نہ ہم فوج سے ڈرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں مطلب پیغام یہی ہوتا ہے کہ جی نہ ہم لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، اور کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ مطلب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اٹس ناٹ اے بگ چیلنج فار دا گورنمنٹ کہ آپ اگر کوئی اس طریقے کا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے دس بلشٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہوا، انٹیریئر پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا، جو سو کال ٹرائبل ایلڈرز، نواب، وڈیرے جاگیردار کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کئی بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، لیکن کئی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بول کے بدلہ نہیں لیتے، نہ وہ بتاتے ہیں، خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، ان کو یوز بھی کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے اور اس کا کرمنل قسم کا مائنڈ ہے اور اس میں وہ مار رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد جب اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، لوگ جب خوف و ہراس پھیلتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو ہیرو تصور کرتا ہے، وہ تو مشہور ہو گیا۔ لہٰذا اس چیز کو فی الفور روکنے کی ضرورت ہے۔ نہ روکا گیا تو الٹیمیٹلی اسی طریقے کی چیزیں پھیلیں گی جس طرح پہلے ریپ کے کیسز ہوتے تھے بچوں کے ساتھ، تو جو ریپسٹ ہوتا تھا وہ اس بدبخت کی تصویر آپ لوگ میڈیا پہ ہر جگہ پہ چلا دیتے تھے، اور اس تصویر کے چلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ہیرو تصور کرنے لگ جاتا تھا، اور کئی کرمنل مائنڈ کے لوگ اس چیز کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے اپنے آپ کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ لہٰذا اور اس کے بعد بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، اور پھر کس طریقے سے کئی لوگ ملک سے باہر بھاگے یہ ایک الگ ڈومین ہے۔ لیکن اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں اپیل کروں گا چیف منسٹر سے بھی کہ آپ کے علاقے کا معاملہ ہے، اور گورنمنٹ سے بھی کہ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپ، اور وہاں پر لوکل سطح پہ رینجرز بھی ہے، وہاں بارڈرز کی اپنی فورس ہے، آپ کے ملٹری ہے، پولیس ہے، ان سب کو ایک جوائنٹ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسے روکنے سے زیادہ اہم ایک اور چیز ہے کہ ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دوبارہ کسی نئی صورت میں جہاں پر کسی کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہ ہو تو اسے 2-4 ہزار روپے دے کے کسی کا بندہ مروانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔